بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ حکومت ان کو ملے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے، اس کمپنی کے متعلق پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ کمپنی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، جس میں ان میں ہر کسی کے ذاتی مفادات شامل ہیں، اور یہ جو آپ نے مکس اچار قوم کے سر کے اوپر بٹھا دیا ہے، یہ مکس اچار جو ہے وہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس مکس اچار کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ لیکن جو عمران ریاض صاحب نے ایک تبصرہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ضرور رکھنا چاہتا ہوں، اور حبیب اکرم صاحب کا بھی۔ عمران ریاض نے کہا کہ ہمارے نظام کو کوئی کرپٹ شخص جو ہے وہ تو بالکل قابل برداشت ہے، لیکن کوئی نافرمان شخص قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اوپر کیا الزامات ہیں، آپ کے کیا دھبے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ سسٹم کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں پہ ایک ہیجمنی برقرار ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو مذہب کے نام کے اوپر، قومی مفاد کے نام کے اوپر، کسی بھی نام کے اوپر اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ویسے بھی فارم 47 کے پنجرے میں بند حکومت ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا، ابھی بکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بنیادی طور پہ قیدی عمران خان نے اپنے سبھی مخالفین کو فارم 47 کے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اب یہ حکومت میں تو آ گئے ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد چیزیں ظاہر ہے اتنی آسان ہے نہیں ہیں۔ IMF والے IMF والے اس وقت پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ خسارے والے ادارے بیچیں۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ ان کو خسارے میں لے کے کون گیا؟ یہی دو پارٹیز ہیں۔ اب یہ بیچیں گے اور ہمیں بتائیں گے دیکھیں معیشت کے لیے ضروری ہے۔ کن کو بیچیں گے؟ آپ جانتے ہیں، ادھر سے فرنٹ مین، ادھر سے فرنٹ مین، یہ سارا کچھ کریں گے۔ اب حکومت نے جو نجکاری کا پلان ہے اس کو تیز کرنے کے حوالے سے IMF کو کہا جی ہم بالکل کر رہے ہیں۔ تمام 10 سرکاری جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں ان کو نجکاری ان کی جا رہی ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور فرسٹ بینک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور وزیر خزانہ جو نئے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں سب سے پہلے PIA کی نجکاری کروں گا، یعنی PIA کو جو قومی خزانہ ہے اس کو بیچوں گا، اور اس کے بعد کوئی اور کام ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ ابھی جن کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ان کے پھڈے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہ کام کریں گے تو یہ تمام تر کریڈٹ ظاہر ہے کس کے پاس جائے گا؟ یہ کریڈٹ جائے گا پیپلز پارٹی کے پاس، یہ کریڈٹ جائے گا مسلم لیگ نون کے پاس۔ تو اس ساری صورتحال میں اب آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نجکاری کا معاملہ ہے، خاص کر PIA کا، اس کے اوپر جی اختلافات ہو گئے ہیں، تحفظات کا جو اظہار کر دیا، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جناب جو سندھ کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کے تحت اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک منافع بخش ادارہ ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، دہائیوں میں حکومت آپ کی ہے، اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں جو بھٹا بٹھانے میں کردار ادا کیا ہے وہ آپ جیسے لوگوں نے کیا ہے، اور اب آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور یہی بات شیر افضل کہتا ہوں، علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے ملاقات کے بعد رات کو ایک میڈیا ٹاک کی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، عمران خان کو صرف ایک بات کی فکر ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ ان سب کی نالائکی، نکمے پن کی وجہ سے حالات اس نہج پر جو ہے وہ نہ پہنچ جائیں جہاں پہ ٹھیک کرنے کا بھی چانس گزر جائے، اور انتظار ہے کہ یہ سب کرنے والے جو سازشی ہیں وہ کب بے نقاب ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن پول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیا بات کر رہا ہوں؟ اب رات کو ہوا یہ کہ ملائکہ بخاری صاحبہ نے اپنی ہمشیرہ کے متعلق لکھا، جو آسٹریلیا میں ہے، کہ وہ کومے کی حالت میں چلی گئی ہیں، لیکن ان کا جی میں سفر نہیں کر سکتی، میرا نام نو فلائی لسٹ کے اندر ہے۔ تو مریم نواز شریف نے ٹویٹ کیا اور کہا میں کنسرنڈ اتھارٹیز سے بات کرتی ہوں، تو ان کا نام فلائی لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اچھی بات ہے، کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے ان کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا؟ صرف ان کا نہیں، تحریک انصاف کے ہزاروں لوگوں کے ڈالے گئے۔
بغیر کسی وجہ کے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف اگر وہ نام نکلوا سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ معمول کی کارروائی تھی، لیکن آپ نے لوگوں کا جو رائٹ ٹو موومنٹ ہے وہ نکالا. پھر کسی نے لکھا کہ اگر مریم نواز شریف نے مشکل حالات میں ملائکہ بخاری کو جانے دیا تو ملائکہ بخاری کی حکومت میں بھی تو ان کے والد صاحب نواز شریف کو مشکل حالات میں جانے دیا گیا تھا. اور اب نجم سیٹھی جو ہیں انہوں نے کچھ پول کھولے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو اس وقت جنرل باجوہ نواز شریف کے ساتھ جو وہاں کے اسٹیشن کمانڈر تھے ان کے ذریعے رابطے میں رہتے تھے. یعنی انہوں نے جو دروازہ ہے مذاکرات کا، بات چیت کا، وہ ان کے ساتھ کھلا رکھا ہوا تھا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر حکومت سے ہٹ کے اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے تو وہ کس مفاد کے لیے کر رہے تھے یا کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو ان کے مطابق اصل وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نواز شریف کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، اور ہمدردی اس لیے رکھتے تھے کہ جی انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو نواز شریف نے بنایا تھا. لیکن جنرل باجوہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ تو کہتے تھے کہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں پھر تو وہ بات ٹھیک ہو گئی جو خواجہ آصف کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے ان کو باہر بھجوایا اور ان کی مداخلت کے بعد یہ سب کچھ ہوا. چلیں بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ خبریں آپ کو میں اور دینا چاہتا ہوں. ایک آپ کو یاد ہوگا جب جنرل الیکشنز ہوئے تو تحریک انصاف کے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جاتے تھے اور یہ خبریں بنتی تھی. اب سب کچھ ہو گیا، قوم کا فیصلہ بھی آپ نے سن لیا، اس کے باوجود وہ ہتھ کنڈے تبدیل نہیں ہوئے. اب پی پی 32 ہے گجرات جہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے. یہ صالح حسین کی چھوڑی ہوئی نشست ہے. تو پرویز الہی کی جو اہلیہ کیسرا الہی صاحبہ ہیں ان کو آر او کے دفتر میں جانے سے روک دیا گیا ہے. اور کیسرا الہی صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ کاغذات چھیننے والے پچھلے چور دروازے سے اندر لے جانا چاہ رہے تھے. تو پچھلے دروازے سے لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کام کریں جو لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. اب دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آئندہ ہفتے 19 مارچ، 20 مارچ اور 21 مارچ کو جو کیسز ہیں جو ان کی سماعت کی جانی تھی ان تمام کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. اور اس میں عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس میں فرد جرم کے بعد کی کارروائی شروع ہونی تھی. اب چونکہ بتایا گیا ہوگا جس کے اندر سلطان راجہ باہر گئے ہوئے ہیں تو شاید اس وجہ سے ہے. میرے خیال سے توہین الیکشن کمیشن کیس تو ویسے ہی ایک مذاق ہے. کیس الیکشن کمیشن کے اوپر ہونا چاہیے اور وہ توہین پاکستان کا ہونا چاہیے، وہ توہین جمہور کا ہونا چاہیے، وہ توہین دستور کا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اس الیکشن میں کھلواڑ کیا گیا ہے، جس طرح لوگوں کے مینڈیٹ کو مبینہ طور پہ تبدیل کیا گیا ہے، جس طرح سے فارم 45 تبدیل کیے گئے ہیں. میرے خیال سے یہ پاکستان کے لوگوں کی توہین کی گئی ہے. لیکن اس کا جواب کون دے گا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اور کوئی جواب دینے کو تیار بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اب ہوا یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر کچھ جوان شہید ہوئے اور ظاہر ہے کہ یہ تکلیف دہ بات ہے. جو بھی پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے لیے ہو وہ تو اس پہ تو کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، نہ کوئی ڈسپیوٹ ہے نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس پہلے بھی کوئی بیانیہ نہیں تھا، موجودہ کوئی صورتحال نہیں تھی، تو انہوں نے ہر چیز کو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا ہے. آج عطا تارڑ نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور کہا جی سوشل میڈیا پر شہداء کی توہین آمیز مہم کے پیچھے پی ٹی آئی کی ٹیم ہے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی یا کوئی بھی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین کر سکتا ہے. شہداء نون لیگ کے نہیں ہیں، شہداء ہمارے ہیں، پاکستان کے ہیں، ہم سب کے ہیں. اس میں نہ تحریک انصاف ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں. وہ ان چیزوں سے آگے کی صورتحال ہے. لیکن نون لیگ کو صرف تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرنا یہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے. یہ یعنی شہداء کے نام کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کرنا بھی شہداء کی توہین ہے یا شہداء کی یہ تضحیک کرنے والی بات ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی کرنا چاہیے. اچھا اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ عید کے بعد بڑا بریک تھرو کیا ہو سکتا ہے. جب شہباز شریف پچھلی حکومت میں آئے تو وہ لمبے چوڑے ڈیلیگیشنز لے کے سعودی عرب گئے اور اس کا پرپس بڑا سادہ تھا کہ جناب وہاں سے کچھ پیسے لے آئیں گے، کوئی رول اوور ہو جائے گا، کوئی تیل ویل مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے. لیکن کچھ نہیں ملا، نہ سعودی عرب سے ملا، نہ یو اے سے ملا، نہ قطر سے ملا. لیکن دعوے بہت کیے جاتے رہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج صالح ظافر صاحب کے ذریعے، اب صالح ظافر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں،
ان کے ذریعے ایک خبر لگوائی گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جی سعودی ولی عہد کے رمضان کے فوری بعد دورہ پاکستان کا امکان ہے، یعنی سعودی ولی عہد جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے ان کے دورہ پاکستان کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ چلے اگر وہ آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہی وہ انڈیا آئے تھے اور یہاں پہ سر توڑ کوششیں کی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے تھے، اور اس لیے نہیں آئے تھے جب آپ نے وہ انوار الحق کاکڑ جیسے یہاں پہ مسخرے قسم کے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ مرتضیٰ سولنگی ہر کسی کو بلاک کرتا پھر رہا ہے، وہ عمر سیف جو ہے آئی ٹی والا وہ یہ کہتا پھر رہا ہے جناب دیکھیں جی وہ فلاں کمپنیز بنائیں فلاں کمپنیز، اور جب وہ ٹویٹس کر رہا ہے تبھی وی پی این ہے، اور ان کے دور میں انٹرنیٹ بند ہوا، بہت کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا۔ آج دنیا نیوز کی خبر ہے، دنیا اخبار کی، کہ نگران وفاقی وزراء نے بیرونی دورے پر پونے 5 کروڑ اڑائے، 8 ماہ میں تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں 11 کروڑ 9 لاکھ وصول کیے، 1 کروڑ 96 لاکھ ٹریولنگ، 84 لاکھ ڈیلی الاؤنس، اور 44 لاکھ جو ہے وہ ہاؤس رینٹ لیا۔ یہ وہ موجیں تھیں انہوں نے کی، اور ان موجوں کی بنیاد کے اوپر باقی جو چیزیں تھیں وہ ان کو بھول گئے کہ آپ جائیں مینڈیٹ چرائیں، آپ جائیں انٹرنیٹ بند کر دے، کر سکتے ہیں۔ اب سعودی ولی عہد کے حوالے سے اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہلے بھی اچھے ہیں اور وہ اچھے ہونے چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلقات بہت عرصے سے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ سعودی ولی عہد نے کوئی پاکستان پہلی بار آنا ہے یا وہ صرف شہباز شریف سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی آئے، اور وہ اس وقت جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے ان کو عزت ان کو دی گئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے پاکستان کے متعلق کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں، وہ بھی ایک تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ امکان ہے یا واقعی اس کو حتمی صورت ملتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔